ان الذین کفروا، جو لوگ اکڑ گئے ہیں کفر پہ. 3 طرح کے طبقے ہوتے ہیں بھائی. ایک طبقہ ہوتا ہے مسلمان کا، اس کی صفات بیان کر دی. دوسرا کافروں کا کہ انہوں نے سن کے رد کر دیا، نہیں ہم مانتے ہی نہیں. یہاں وہ مراد ہے جس نے یہاں اللہ تعالیٰ نے نہیں ان کو وہ کیا، بلکہ خود انہوں نے رد کر دیا، اکڑ گئے اپنے کفر پہ. برابر ہے ان کو ڈر سنائیں. ایک ہوتا ہے دیکھیں نظر کا معنی ہوتا ہے نا انذرتہم ام لم تنذرہم، کہ ڈرائیں یا نہ ڈرائیں. مفسرین نے بعض سے مترجم حضرات نے اس کا ترجمہ لکھا ہوا آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں. ایک ہے ڈرانا، ایک ہے ڈر سنانا. اس میں تھوڑا سا فرق ہے، بڑی باریک سی بات ہے، توجہ کیجیے گا. ڈرانا ہوتا ہے کسی چیز کو ڈرا دیا کسی کو، جس چیز سے ڈرا جائے، دیکھ کے خوف خدا آ جائے. خوف خدا نہیں، ویسے ڈر جائے بندہ. شیر سے بھی ڈرتا ہے بندہ، آج کل تو بلی چوہے سے بھی ڈرتے ہیں، ڈر جاتا ہے نا بندہ، اچانک کوئی چیز آگے ڈر گئے. یہ ڈرانا اور ڈر سنانا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی کریم ذات تھی، رحمت للعالمین تھے، اتنے خوبصورت اور ہر اعتبار سے کامل اور مکمل تھے، لیکن تھے انسان، انسانوں میں سارے انسانوں میں سب سے اچھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈراتے نہیں تھے لوگوں کو، بلکہ ڈر سناتے تھے کہ اللہ کا یہ حکم ہے، یہ حکم ہے، یہ حکم ہے. تو جہاں کہیں یہ ترجمہ لکھا ہو نا کہ ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یہ نہیں، اللہ کے نبی ڈراتے نہیں تھے لوگوں کو. اور اللہ کے نبی سے ڈرنے والی کوئی چیز ہی نہیں تھی. وہ تو کریم تھے، دیکھ کے ایمان تازہ ہوتا تھا، دل روح کافر بھی چھپ چھپ کے دیکھتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو ایسا حسن تھا کہ چاند اور ستارے بھی شرما جاتے تھے. ایسے حسن میں یعنی تلذذ پوری کائنات نے تلذذ محسوس کیا. آپ کے حسن سے سب پوری کائنات میں رونقیں ہیں. تو بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک فرما رہے کہ آپ ان کو ڈر سنائیں آخرت کا، اللہ تعالیٰ کا کی طرف سے، اور اللہ تعالیٰ بھی کی ذات کے بارے میں بھی یہی ہے. تو اور یا ڈر نہ سنائیں لا یؤمنون، یہ ایمان نہیں لے کے آئیں گے. لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں مفسرین نے لکھا کہ آپ تبلیغ کرنا ہی چھوڑ دیں. جہاں یہ نہیں ہے، تبلیغ کرتے رہیں. ایک بندہ کو پتا ہے نماز نہیں پڑھتا، اس کو کہنا نہ چھاڑ دیو، کہتے رہیں، اس کو تبلیغ کرتے رہیں. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، مہر لگا دی اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پہ اور ان کے کانوں پہ. وعلی ابصارہم غشاوہ، جو لوگ اکڑ گئے ہیں انہوں نے سمجھنا ہی نہیں ہے. کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون. سورۃ المطففون دیکھیں، مطففین، سورۃ المطففین میں اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ ہرگز نہیں، بلکہ زنگ چڑھ گیا ہے ان کے دلوں پہ. کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون. وجہ اس کی کہ جو عمل ہی وہ اس طرح کے کرتے ہیں کہ ایک گناہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ گناہ کرتا ہے اس کے دل پہ ایک سیاہ دھبا لگ جاتا ہے، دل سیاہ ہو جاتا ہے، پھر کرتا ہے، پھر کرتا ہے. اگر توبہ کر لے تو اس کا دل دھل جاتا ہے، اگر توبہ نہ کرے تو اس کا دل کبھی بھی نہیں دھلتا. مشکات شریف کی یہ روایت ہے، باب الاستغفار و توبہ جلد 1 صفحہ 204 پہ یہ روایت موجود ہے. جو انسان گناہ کرتا ہے تو اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، اگر توبہ کر لے تو دل صاف ہو جاتا ہے، تو توبہ نہ کرے تو اس کا دل سیاہ ہوتا رہتا ہے، سیاہ ہوتا رہتا ہے. تو بھائی اگر گناہ ہو جائے نا، بعد میں ملامت تو ہونی چاہیے کم از کم کہ میں نے غلط کیا. تو یہاں بہت سے لوگ کہتے ہیں جی جو اللہ نے مہر ہی لا دیتی ہے تو پھر کی وہ تے ساڈا قصور ہی کوئی نہیں. یہ بدماش ہیں، یہ اکڑ خان ہے، اکڑ خان ہے. یہ کام بھی خود کوئی نہیں کرنا اور الٹا اللہ پہ الزام بھی باندھ دیا. اللہ تعالیٰ نے جو پیدا کیا ہے، وہ رب نے جو کافر بنانے کے لیے تھوڑی پیدا کیا ہے. بس یہ درس بھی ختم ہو. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم. اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے، چھوٹا عذاب نہیں. جس کو رب بڑا کہے، عذاب عظیم کہے، تو کتنا بڑا ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت کو سامنے رکھ کے دنیا کی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے.